السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ تمام دوست احباب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ رب العزت آپ تمام حضرات کو خیریت سے رکھے، اپنے حفظ و امان میں رکھے، تمام پریشانیوں، بیماریوں، مصیبتوں سے دور رکھے۔ دوستو، ویسا ہے کہ فجر کی نماز تو ہم پڑھتے ہیں، اور فجر کی نماز کے لیے جب ہم اٹھتے ہیں تو اس میں ایک طریقہ کار جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک طریقہ کار تھا، جب وہ فجر کی نماز کے لیے جاتے تھے تو اس کا طریقہ کار کیا ہوتا تھا، اس طریقہ کار کے بارے میں آپ لوگوں کے ساتھ ایک مختصر سا دعا جو ہے نا وہ شیئر کروں گا۔ آپ لوگ ضرور اس دعا کو یاد کریں اور اس دعا کو پڑھیں، بہت فائدہ مند ہے۔ ایک تو سنت بھی ادا ہوگا، اور دوسرا جو ہے نا دعا کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ دوستو، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر سے فجر کی نماز کے لیے نکلتے تھے تو آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کے یہ دعا پڑھتے تھے۔ کوئی دن ایسا نہیں گزرا کہ اس نے یہ دعا بغیر پڑھے ہوئے وہ کیا ہو مسجد کی طرف۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ روز کا معمول تھا کہ جب گھر سے نکلتے تھے تو آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کر یہ دعا پڑھا کرتے تھے۔ دوستو، تو دعا میں آپ لوگوں کے سامنے جو دعا ہے عربی میں وہ بھی پڑھوں گا، اور اس کا ترجمہ بھی آپ لوگوں کے سامنے انشاءاللہ پڑھوں گا، تو اسکرین پہ بھی آپ اس دعا کو دیکھ لیجئے گا، اور جو اس کا ترجمہ ہے وہ بھی دیکھ لیجئے گا۔ اس کا بڑا فضائل ہے، اور یہ دعا ہمارے حق میں قبول ہوگی تو ہمارے دنیا اور آخرت دونوں کا فائدہ ہے۔ ویسے بھی ہم اٹھتے ہیں نماز کے لیے، اور جب ہم اس طریقے سے اٹھیں گے اور پھر جائیں گے فجر کی نماز کی طرف مسجد میں، اور اس دعا کا معمول کے مطابق ہم چلیں گے، اس پر عمل کر کے چلیں گے، تو انشاءاللہ ہماری دنیا اور آخرت دونوں کا فائدہ ہے۔ تو ویسے جو سنت طریقہ ہے، صبح ہم اٹھے، گھر میں وضو بنائیں، اور جو دو رکعت سنت ہم مسجد میں پڑھتے ہیں وہ گھر میں پڑھ کر مسجد کی طرف چلے جائے، تو یہ بہت بہتر طریقہ ہے، یہ بھی ایک سنت طریقہ ہے۔ تو یہ کر کے اگر ہم سنت بھی گھر میں پڑھیں گے اور سنت کے بعد گھر سے نکلیں گے تو یہ دعا پڑھیں گے، اس کا بھی اہتمام کریں گے، تو انشاءاللہ ہمیں بڑا فائدہ ملے گا۔ دوستو، آئیے اس دعا کو پڑھتے ہیں۔ آپ لوگ اسکرین پر دیکھیے گا، میں یہ دعا پڑھتا ہوں، آپ لوگ ضرور سنیں اور اس کو یاد کریں۔ آئیے یہ دعا پڑھتے ہیں۔ اللہم انی اعوذ بک من ان اضل او اضل او ازل او ازل او اظلم او اظلم او اجہل او یجہل علی۔ اے اللہ، میں تیری پناہ لیتا ہوں اس سے کہ میں خود گمراہ ہو جاؤں، یا میں گمراہ کیا جاؤں، یا میں سیدھے راستے سے خود پھسلوں یا پھسلا دیا جاؤں، یا میں کسی پر ظلم کروں یا مجھ پر ظلم کیا جائے، یا میں خود کسی کے ساتھ جہالت کا برتاؤ کروں یا میرے ساتھ جہالت کا برتاؤ کیا جائے۔ آمین ثم آمین۔ دوستو، ہمارے اس ویڈیو کو آگے شیئر کیجیے گا، اور ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔